ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: مسئلہ کشمیر پر بیانات سے پیدا شدہ اضطراب۔ تحریر: پروفیسر خورشید احمد۔ سلیم منصور خالد۔ ماہانہ عالمی ترجمان القرآن، جون 2021۔ مسلم امہ کے مسائل اور بحران در بحران کیفیت میں ہر مسلمان الجھا ہوا ہے۔ اس کا بڑا سبب جہاں سامراجی قوتوں کی عالمی سیاسی و معاشی جتھا بندی ہے، وہیں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ خود مسلم ممالک میں سیاسی، فکری اور دفاعی سطح پر مقتدر اور با اختیار قیادتوں کا معاملہ سوالیہ نشان ہے۔ اس کیفیت میں مایوسی کا شکار ہونا اور حالات کے بے رحم دھارے کے سامنے سپر ڈال دینا عظیم اور ناقابل تلافی تباہی کا پیش خیمہ ہوگا۔ یہ بحران جس قدر شدید ہے اور مسائل و مشکلات کی یلغار جتنی تباہ کن ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان آفتوں کے دباؤ سے نکلنے کے لیے کہیں زیادہ بڑھ کر عقل، دانش، فہم و فراست کی ضرورت ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے مسلط کردہ خونریزی ہمارے سامنے ہے، جہاں ہر 2-2.5 برس کے بعد مظلوم فلسطینی بھائیوں پر خون، آگ اور بارود کی بارش ہوتی ہے۔ دوسری جانب کشمیر کے مظلوموں کو کچلنا اور آزادی کی امنگوں کا قتل عام بھی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اسرائیل اور بھارت بنیادی طور پر نسل پرست، فسطائی اور وحشی روگ ریاستیں ہیں۔ ان کی چیرہ دستیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امت کے صاحب ایمان اور صاحب بصیرت افراد کار کو بھرپور طریقے سے حق کی گواہی دینا ہوگی۔ ملی یکجہتی کو زندہ کرنے کے لیے اپنے اپنے ملکوں اور معاشروں میں بیداری کی تحریکیں برپا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مسئلہ کشمیر پر بالخصوص گزشتہ 2 برسوں کے دوران جس انداز سے پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وقتاً فوقتاً متضاد بیانات کا سلسلہ جاری ہے، اس نے بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا کر دی ہے۔ فروری 2021 میں پاکستان اور بھارت کے فوجی کمانڈروں کی سطح پر اچانک مذاکرات کا اعلان، اور پھر اپریل میں 25-30 صحافیوں سے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی بظاہر آف دی ریکارڈ اور عملاً آن دی ریکارڈ ملاقات میں بیان کردہ روایتوں اور حکایتوں نے گہری تشویش کا سامان فراہم کیا ہے۔ مذکورہ ملاقات میں جنرل صاحب کی طرف سے یہ کہا جانا کہ ہم بیک ڈور چینل پس پردہ مذاکرات کر رہے ہیں اور یہ کہ ہمیں ماضی بھلا کر آگے بڑھنا ہے، دھماکہ خیز خبر ہے، جبکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے۔ گویا کہ حکومت اور مسلح افواج ایک انداز سے نہیں سوچ رہے۔ یہ متضاد اور متحارب اطلاعات اگر سول حکومت اور پارلیمان کی جگ ہسائی کا ذریعہ ہیں، تو دوسری جانب کشمیری عوام اور قوم میں اضطراب پیدا کرنے کا سبب بنی ہیں۔ یاد رہے کہ نہ ماضی سے کٹا حال ہوتا ہے اور نہ ماضی سے کٹ کر مستقبل کی صورت گری ہو سکتی ہے۔ اسی مناسبت سے ہم چند معروضات پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس وقت شروع کیے جانے والے مذاکرات کا جو پہلو کھل کر سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ مذاکرات پاکستان کی طرف سے کسی پیشگی شرط اور کسی روڈ میپ کے تعین کے بغیر ہونے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے جموں و کشمیر کی انتظامی وحدت پر صفاقانہ یلغار اور بین الاقوامی سطح پر عالمی برادری کے طے شدہ امور کی دھجیاں بکھیرنے والے اقدامات کی واپسی کا مطالبہ کیے بغیر ان مذاکرات کا حصہ بنا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ 5 اگست 2019 کے اقدامات میں دفعہ 35A کے خاتمے نے جموں و کشمیر میں آبادی کے توازن و تناسب کو تلپٹ کر کے دوسرا اسرائیل بنانے کا راستہ کھول دیا ہے۔ پھر مقبوضہ کشمیر میں 8 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوجیوں کی موجودگی دنیا بھر میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی کا بدترین نقشہ پیش کرتی ہے۔
بہت واضح ہے کہ ایسے غیر مشروط اور وقت کی قید سے آزاد مذاکرات سے پاکستان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ بھارتی حکومت کے تمام غیر انسانی اور غیر قانونی اقدامات کو پاکستان کی جانب سے عملاً تحفظ دیا جا رہا ہے، جس کا کوئی مثبت نتیجہ قطعاً ناممکن ہے۔ یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ بھارت نے جب بھی پاکستان سے مذاکرات کے لیے کھڑکی کھولی تو اس کا مقصد کبھی سنجیدہ، بامعنی اور اخلاص پر مبنی مذاکرات کا انعقاد نہیں تھا۔ بین الاقوامی دباؤ سے نکلنے اور اندرون ملک مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے کاکٹیل مذاکرات کا کھیل اس سے پہلے بھی 150 مرتبہ کھیلا جا چکا ہے۔ اس لیے بے فیض نشست و برخاست سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ مسئلہ کشمیر پر بامقصد بات چیت، مذاکرات اور مکالمے کے لیے تیار رہا ہے اور آج بھی تیار ہے، مگر ان مذاکرات میں بھارت کی مخلصانہ شمولیت کا اندازہ لگانے کے لیے لازم ہے کہ پاکستان مذاکراتی عمل میں مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، بیرون پاکستان و بھارت کشمیری نمائندگان کو ساتھ لے کر شریک ہو۔ اگر بھارت مسئلے کے اصل فریق کو مذاکرات میں شامل کرنے پر ٹال مٹول سے کام لیتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ بھارت مذاکرات کو محض وقت گزاری کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس کا مقصد کشمیریوں اور پاکستان میں غلط فہمی پیدا کرنا ہے، ساتھ ہی وہ پاکستان کے اصولی موقف میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے ایسے بے معنی مذاکرات کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ پاک بھارت مذاکرات کا ایجنڈا صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کو روبہ عمل لانے کی تفصیلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یہ صرف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کے بنائے ہوئے کمیشن ہی کا تقاضا نہیں، بلکہ خود بھارت نے بھی اسے تسلیم کیا ہے، اور جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ اس عہد و پیمان میں پوری دنیا شریک ہے۔ نیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی دفعہ 257 میں بھی اسی حل کو واحد حل کی حیثیت سے طے کر دیا گیا ہے، اور مسئلے کے منصفانہ، پائیدار اور قانونی سلجھاؤ کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا فریم ورک نہیں ہو سکتا۔ کسی برادر مسلم یا غیر مسلم دوست ملک کے دباؤ میں آ کر اگر ہم اپنے اصولی موقف پر سمجھوتا کرتے ہوئے اور پسپائی اختیار کرنے کی راہ پر چل پڑے اور خدا نخواستہ اگر آؤٹ آف باکس کوئی وعدہ کر بیٹھے تو یہ چیز جد و جہد آزادی کشمیر کو برباد کرنے کا ذریعہ بنے گی، اور ایسا کرنے والوں کو پاکستانی اور کشمیری کبھی معاف نہیں کریں گے۔ کسی دوست ملک یا کسی طاقت کے دباؤ میں آ کر ثالثی کے پھندے کو قبول کرنا کشمیریوں کی جد و جہد اور پاکستانیوں کی قربانیوں کو دریا برد کرنے کے مترادف ہوگا۔ اگرچہ موجودہ برسوں میں پاکستان کی معاشی حالت گوناگون داخلی، خارجی اور انتظامی اسباب کے باعث تسلی بخش نہیں ہے، مگر اس کے باوجود کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی اخلاقی، قانونی، سیاسی اور بین الاقوامی پوزیشن بہت مستحکم ہے۔ اس لیے معاشی دباؤ میں آ کر اپنی اخلاقی اور قانونی پوزیشن کو قربان کرنے، اس پر سمجھوتا کرنے، دب کر بات کرنے اور موقف کو ضعف پہنچانے سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ اکتوبر 2020 میں گلگت بلتستان کو عارضی صوبہ بنانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو ہدایات دینا مسئلہ کشمیر کی اصولی حیثیت کے لیے سخت نقصان دہ تھا۔ اسی لیے ہم نے ایسے کسی عمل سے برات کا اعلان کرنے پر زور دیا تھا اور خود جموں و کشمیر کی وحدت برقرار رکھنے کا اعادہ کیا تھا۔ بہت واضح الفاظ میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے سامنے ہم یہ بات رکھیں گے کہ پاک بھارت مذاکرات ہر صورت میں پاکستان کی منتخب حکومت اور دفتر خارجہ کی ذمہ داری ہے، جسے مسلح افواج کے مشورے کی ضرورت ہر قدم پر رہے گی، لیکن خود افواج پاکستان کا ایسے بین الاقوامی مذاکرات کی ذمہ داری لینا پاکستان کے موقف اور قومی اداروں کی ساکھ کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوگا۔
یہ بات ہمیں اس لیے کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور سول حکومت کی موجودگی کے باوجود 2008 سے لے کر اب تک پہلے جنرل پرویز کیانی ڈاکٹرائن، پھر جنرل راحیل شریف ڈاکٹرائن اور اب جنرل باجوہ ڈاکٹرائن پیش کرنے کا عمل اور اس کی تشہیر یا ذہن سازی ہرگز مناسب قدم نہیں ہے۔ مسلح افواج پاکستان کی خدمات، شجاعت اور لازوال قربانیوں کی قدر ہر پاکستانی کے دل و دماغ پر نقش ہے۔ ہر ادارے کی حدود کار دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں طے شدہ معاہدہ عمرانی کے مطابق واشگاف ہیں۔ ان حدود سے تجاوز کرنے سے جہاں نظم و ضبط فساد سے دوچار ہوتا ہے، وہیں پر قومی ساکھ کو صدمہ پہنچتا ہے اور اس کی قیمت پوری قوم کی آئندہ نسلوں کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ ہمارے مقتدر اداروں اور میڈیا کو ایسے نیم دلانہ مذاکرات سے توقعات وابستہ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ افسوس کہ مخصوص این جی اوز اور میڈیا پر کنٹرول رکھنے والی مخصوص لابی قوم کو اس اندھیری سرنگ میں دھکیلنے کے لیے پورا زور لگا رہی ہے۔ حکومتی اداروں کو چاہیے کہ ایسے عناصر کی جانب سے کی جانے والی بیجا داد و تحسین کی حقیقت کو سمجھیں اور ایسے دام ہم رنگ میں الجھنے سے بچیں۔ پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کی تشکیل نو کرتے ہوئے کمیٹی کی قیادت ذمہ دار، متحرک اور مسئلہ کشمیر کا درد رکھنے والے فرد کے سپرد کی جائے، جو متعلقہ معاملات پر پوری لگن اور تندہی سے ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے سیاسی، سفارتی اور فکری قیادت کو ساتھ لے کر چلے۔ اس پلیٹ فارم کی تساہل پسندی کے نتیجے میں جو پہلے نقصان ہو چکا ہے اس کا مداوع کرے۔ ہمیں مسئلہ کشمیر کے باب میں حکومت، حزب اختلاف، مسلح افواج اور میڈیا کے متعلقین کے اخلاص کے بارے میں شک نہیں، لیکن مخلص فرد بھی اگر درست چیز کو نامناسب انداز سے پیش کرے تو اس سے کئی بار ایسا نقصان پہنچتا ہے کہ وہ دشمن کے حق میں بہت بڑا نفع بن جاتا ہے اور پھر ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔